الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويوم يعض الظالم اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو یقول کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس مجھ کو اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی یا ویلتا ہائے ہائے بد نصیبی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد اضلنی عن الذکر البتہ تحقیق بہکا دیا ان کو عن الذکر بعد اذ جاءنی ذکر سے نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی نصیحت میرے پاس پہنچ گئی وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کے لیے دھوکہ دینے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اور فرمائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب اے میرے پروردگار ان قومی بلا شبہ یہ میری قوم ہے اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں آج کے سبق میں یہ سورہ الفرقان جو رات ہم نے 19واں پارہ تلاوت کیا ہے اس میں فرقان کی 4 آیات کریمات 27 28 29 اور 30 یہ آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کے سبق میں انسان کی غصہ اور ندامت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا اللہ رب کریم نے اس کام کے ساتھ اس کا نتیجہ طے کیا ہوا ہے اور انسان کو جب نتیجہ ملتا ہے تو نتیجہ ملنے کے بعد جب دیکھتا ہے انسان کہ یہ جو میرا خیال تھا نتیجہ ملنے کا وہ تو نہیں ملا
جو تصور ہوتا ہے انسان کا اس کے خلاف نتیجہ ملے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اب اس میں کچھ گنجائش باقی نہیں ہے کہ اس نتیجے کو اس کے خلاف اپیل کر کے دوبارہ چیک کروایا جا سکے، اس میں کچھ رد و بدل ممکن ہو، اس کی کوئی ری چیکنگ ہو جائے، ایسی کوئی صورت بھی نظر نہ آئے، اور انسان کے ہاتھ میں جو پروانہ آئے وہ پروانہ ہو کے تو فیل ہو گیا ہے، اس انسان کی حالت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جب انسان کا کچھ بس نہ چلے تو بالآخر کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ یہ محاوراتاً بھی ہے اور حقیقتاً بھی ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چارہ نہ رہے تو پھر اپنے ہی ہاتھوں کو وہ دندیاں کاٹتا ہے کہ اب میں کروں کیا، صورت کوئی باقی نظر نہیں آتی۔ اور یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے اس وقت کے لیے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب کریم کے پاس پہنچ گیا، اور اس وقت وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرا امتحان کا جو وقت تھا، جہاں میرے پاس کویسچن تھے، آنسر کے لیے بک میرے پاس تھی، تو میں نے اس بک کو کبھی اس لحاظ سے کھول کر پڑھا ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا جواب ہے جو مجھے بتایا گیا ہے، جس کے مطابق جواب دے کر میں اپنی آپ کو سیدھے راستے پر لا سکتا تھا۔ وہ خیال آئے کہ پتہ چلے اب میں جو کتاب اصل تھی جس میں میرا پیپر ہے، جس میں سے میرا امتحان ہے، وہ پیپر والی کتاب میں نے کبھی کھولی نہیں۔ کمرہ امتحان میں بندہ بیٹھا ہے، کویسچن اس کے سامنے ہیں، یوں ہی دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو وہ کتاب، وہ تو سوال میں نے دیکھ ہی نہیں آیا ہے، میں نے تو پورا سال اس کتاب کو کھولا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب پتہ چلتا ہے کہ نتیجہ فیل، ظاہر ہے نتیجہ فیل ہے، تو انسان کر کیا سکتا ہے اس وقت؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے سوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن جب انسان اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا کہ اب اس کو کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہے گا کیا؟ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش، افسوس کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی۔ دنیا میں جتنے سہارے اور آسرے انسان تلاش کرتا ہے، سارے رستے جو بھی انسان تلاش کرتا ہے دین کے لیے، کم سے کم وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپناؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اپنانے کے لیے پھر جگہ جگہ سے وہ تلاش کرتا ہے کہ وہ رستہ کون سا ہے جو رسول کا ہے۔ آج کے سبق میں وہ رستہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول نے وہ راہ دی کون سی ہے۔ ایک تو آپ جا بجا قرآن کریم میں پڑھیں گے وَاتْلُو اُتْلُو، میں نے عرض کیا تھا تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے اس طرح چلنا کہ چلنے والا اور جس کے پیچھے چل رہا ہے ان کے درمیان میں تیسری چیز کوئی حائل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دی گئی وہ وہی راہ ہے جس کے متعلق آپ ہی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی طرف سے مضبوط رسی جس کا ایک سرا آسمانوں میں اور دوسرا تمہارے پاس ہے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، جس کے متعلق قرآن نے یہ بات کہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام بحبل اللہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، الگ الگ گروہوں میں مت تقسیم ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہی ہے۔
اب اس کے متعلق ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے پہلے اتنے علوم چاہیے. آپ 17 علوم پڑھیں پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں گے تو تب آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی. ہمارے ہاں علماء موجود ہیں جو یہ جملے بولتے ہیں کہ قرآن کریم کو آپ کبھی بھی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں. اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو گمراہیوں کے رستے کھلیں گے. واللہ العظیم ایسے علماء کے بیان موجود ہیں کہ اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو گمراہیوں کے رستے کھلیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور علماء ہے وہ، جبکہ قرآن ہی وہ ہے جو کہتا ہے ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت ہے. ہدی للعلماء نہیں کہا تھا، ہدی للمتقین، جن کے اندر تقویٰ ہے، اندر ان کے اتقاء موجود ہو، اندر ان کا ایسا ہو کہ وہ حق کو قبول کرنے والا ہو. وہ انسان جیسا بھی ہے، جس بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی خاندان اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ بندہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا، حق مل جائے گا. ہدایت کی تلاش ہوگی، ہدایت مل جائے گی. لیکن جب ہماری ہدایت کی تلاش ہی نہ ہوگی تو ہدایت پڑی رہے. آپ کوئی ایک سوئی آپ کی کھو جاتی ہے، کوئی چیز چھوٹی موٹی آپ کی گر جاتی ہے، کمرے میں بیٹھے تھے، اٹھے پاس، باہر نکلے، پتا چلا باہر نکلے خوب سورج روشن ہے، چمک رہا ہے. آپ وہاں سے وہ چیز تلاش کرنا رستے سے شروع کر دیں تو آپ کو وہ رستے سے چیز مل جائے گی. وہ چیز جو آپ کے کمرے میں رہ گئی ہے، گر گئی ہے، وہ آپ کو باہر رستے میں چاہے سورج کی روشنی کیوں نہ ہو لیکن نظر نہیں آ سکتی، مل نہیں سکتی، کیونکہ وہاں وہ موجود نہیں ہے. موجود کمرے میں ہے اور آپ باہر سے روشنی میں جا کے تلاش کر رہے ہیں. جتنی مرضی روشنی ہو وہ مل نہیں سکتی. یہ ہدایت تھی قرآن میں، اور ہم نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا غیر قرآن سے، اور پھر تلاش کرتے کرتے ساری عمر بیت جاتی ہے تو انسان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم نے بار بار ایک چیز کو بیان کیا کہ ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا القرآن آپ کے ہاں ایک وہ قاعدہ ہے، پٹی جسے کہتے ہیں آپ، یسرنا القرآن. آپ بچہ بھی بھیجتے ہیں نا یہ قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے اس قاعدے کو کہتے ہیں یسرنا القرآن. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، اور ہمیں بتایا یہ کیا ہے کہ یہ آسان ہے. اس سے نصیحت حاصل کی نہیں جا سکتی. آپ ڈائریکٹ قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے تو آپ گمراہ ہوں گے، گمراہیوں کے رستے کھلیں گے. اور قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ وقت آئے گا کہ انسان اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا کہ ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، اور رسول نے جو رستہ دیا تھا وہ رستہ میں نے چھوڑ کر دوسرے رستوں کو اپنا لیا. سارے سہارے آسرے تلاش کرنے پر انسان کر کیا سکتا ہے سوائے اپنے ہاتھ کاٹنے کے. فرمایا جا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت کہے گا ہائے کاش میں نے یہ جتنے پانچ تن پاک کہتے ہیں نا، یہ 5 تن میں نے بنا لیے تھے، ہے جی وہ جو 5 7 12 کے جتنے اصول آپ زمانے میں دیکھتے ہیں قوموں نے ان سب کو مختلف طریقوں سے اپنایا ہوا ہے. تو وہ سارے رستے جو ان سے ملے تھے ان ساروں کے رستے کو ہم نے اپنا لیا، رسول کا رستہ چھوڑ دیا. تو ایک وقت وہ آئے گا جب انسان اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے ان صاحبزادوں کا رستہ اختیار کیا، میں نے ان گدی نشینوں کا رستہ اختیار کیا، میں نے ان مولویوں کا رستہ اختیار کیا، میں نے ان پیروں کا رستہ اختیار کیا، لیکن وہ رستہ جو مجھے رسول نے دیا تھا وہ میں نے اختیار نہیں کیا.
اس وقت انسان پریشان ہو کے کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا رستہ کیوں نہ اختیار کیا، اور ہائے کاش میں نے غیر کا رستہ کیوں اختیار لم اتخذ، ہائے کاش میں فلاں کا رستہ نہ پکڑتا، فلاں کی راہ نہ لیتا، فلاں کے پیچھے نہ چلتا، میں ان کے پیچھے چلا تو کیا ہوا؟ فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق گمراہ کر دیا اس کو ذکر سے، نصیحت سے، بعد اس کے بعد کہ وہ نصیحت اس تک پہنچی، نصیحت کے پہنچنے کے بعد اس نصیحت کو اس نے چھوڑ دیا، بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ کس نے؟ وقال الشیطان للانسان خذولا، فرمایا کہ شیطان شیء ایسی ہے جو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، اور یہ انسان کو ایسا دھوکے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے یار میں یہ رستہ اپنا لوں، میں ادھر چلا جاؤں، وہاں سے ہدایت لے لوں، وہ بھی تو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ادھر اللہ کے رسول کی باتوں کی طرف جاؤں گا تو مجھے دین ملے گا۔ وہ سارا ایک سلسلہ جو خود ساختہ تھا، اس خود ساختہ سلسلے کو خود بنا کر پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا فٹ کرنے کے بعد وہ رستہ سمجھ کر اسی میں تلاش میں لگ گیا، اور پھر تلاش میں لگا تو جو ملا اس کو پکڑ کر اپنا اپنا رستہ اپنا لیا۔ کسی نے، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے ہر ایک اپنے اپنے فرقے کو لے کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میرا صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا رستہ صحیح، وہ کہتا ہے میرا رستہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا مسلک پر حق ہے، وہ کہتا ہے میرا مسلک پر حق ہے۔ اور یہاں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے اعتصام بحبل اللہ کر لو اور یہ تفرقہ بازی ختم کر دو۔ میں نے کتنی چیزیں آپ کو اس رمضان میں عرض کی ہیں جو بالکل برعکس قرآن کے ہم قومی طور پر اپنا چکے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی، ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ ہم نے روایات اٹھائیں اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ آج کے بی اے کے سلیبس میں موجود ہے، یعنی سلیبس میں یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ عام تعلیم کی طرف جائے تو وہ بھی اتنا گمراہ ضرور ہو جائے کہ اسے حق بات سمجھ آ ہی نہ سکے زمانے میں کبھی۔ الا انی اوتیت القرآن، خبردار ہو جاؤ کہ میں قرآن دیا گیا ہوں، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل بھی دیا گیا ہوں۔ جبکہ اللہ یہ بات کہے کہ اس قرآن کی مثل لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل لا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے دوست بن جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں، مل جائیں کہ قرآن کی مثل لا سکے تو لا نہیں سکتے۔ فرمایا اس کی مثل لانا تو دور کی بات ہے، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس کے مثل 10 صورتیں گھڑنا چاہیں تو گھڑ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ 10 صورتیں بھی بڑی بات ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل کوئی ایک صورت بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی قرآن کریم نے کتنی واضح بات کہہ دی کہ پورے قرآن کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا، 10 صورتوں کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ فرمایا یہ تحدی اور چیلنج اور معجزانہ کلام ہے، ایسا معجزانہ کلام کہ اس کی ایک صورت کی مثل بھی کوئی صورت نہیں لائی جا سکتی۔ یہ جائے کہ وہاں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبی کی راہ کون سی راہ ہے؟ یہ راہ ہے یا غیر قرآن کی راہ ہوگی؟ فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق گمراہ کیا مجھ کو نصیحت وہ جو میرے بعد آئی، کس نے؟ وقال الشیطان للانسان خذولا، انسان آدمی کو دھوکہ دینے والا ہے، اس نے اس دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ رسول کا رستہ ہے، حالانکہ رسول کا رستہ یہ ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے، رسول نے یہ بات بتائی جو آپ اکثر یہ بات میرے بیان میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج کے سبق میں آ گئی وقال الرسول، آج کے سبق کی آخری ہے وقال الرسول، وہ وقت جب انسان اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، وہ کون سا وقت ہے؟
ظاہر ہے کہ وہ آخرت کا وقت ہے، حشر کا وقت ہے، اکٹھا ہونے کا وقت ہے، جب سارے اکٹھے ہوں گے اللہ رب کریم کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں گے، وقال الرسول، اور کہیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جو قرآن سے دوری اختیار کر گئی تھی، قرآن کو چھوڑ گئی تھی، اور غیر قرآن کو لا کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ وحی ہے، اس کی طرف آ جاؤ، حقائق یہ ہے، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق دیے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اس کے اوپر ایسی ایسی باتیں ہم نے گھڑ لی، ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ ساری گمراہیاں جو ہم اس وقت جتنا کر رہے ہیں نا، قرآن کریم کی ایک صورت ہے جسے کہتے ہیں العنکبوت۔ العنکبوت، عنکبوت ہوتا ہے یہ ڈور نہیں ہوتا، جالے بناتا ہے۔ وہ صورت آپ کو بھی پڑھے نا، اس میں ایک ایک چیز کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ لوگ کس کس طرح کے تانے بانے جوڑ جاڑ کے ایسی باریک تندیں اکٹھی کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کوئی شے نہیں ہوتی، لیکن انسان کے اوپر ایسا اثار قائم کر دیتی ہیں کہ جو انسان اس کے اندر ایک دفعہ پھنس جاتا ہے وہ اس ڈور اور مکڑے کی طرح اس کو اپنے اندر پھنسا کر اندر سے چوس دیتا ہے، اور یہ خالی انسان خور کی شکل میں نظر آتا ہے، یہ انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں جو اصل انسانیت اس کی ہے وہ کھو چکی ہوتی ہے۔ اور اصل انسانیت کیا ہے؟ انسان کی باڈی، انسان کا جسم اور جانور کے جسم میں کوئی فرق نہیں ہے، عام جانوروں والا ہی معاملہ ہے سارا، لیکن ایک چیز اللہ رب کریم نے جو اس کو تمیز کے لیے دی تھی وہ عقل اور فکر اور شعور تھا۔ یعنی شعور انسان کا جو ہے وہ اس کو حیوان سے انسان بناتا ہے، یہ شعور، اور شعور کے اوپر سب سے پہلے ایسے تانے بانے ہم نے ڈال دیے ہیں جوڑ جاڑ کر کہ کوئی صورت بھی ایسی نہ ہو کہ شعور آپ کبھی استعمال کر سکیں۔ اور ملا نے سبق یہ دے دیا ہے کہ دیکھو دین میں عقل کو دخل نہیں ہے، دین کو عقل سے سمجھے نہیں جا سکتا، دین کو آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کی پرستش فی نفس ہی، یہ جملہ ہی صحیح نہیں ہے، عقل کی پرستش نہیں ہے، پرستش اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے۔ شعور کے بغیر اگر کی پرستش اللہ کی بھی کی تو وہ اللہ کی ہوئی پرستش بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب یہ نماز کس لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حالت سکر ہو تو نماز مت ادا کرنا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، جب تم حالت سکر میں ہو۔ اور فرمایا حالت سکر کون سی ہے؟ حالت سکر یہ ہے کہ تم کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہتے ہو اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو علم کس سے آئے گا؟ عقل سے، شعور سے، یعنی شعور سے نماز ہے، شعور نہیں ہے تو شعور کھو گیا ہے تو نماز نہیں ہے۔ اسلام نے ٹھیک یہ بات بتائی ہے، لیکن ہم سارا دین سلسلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل کے ساتھ نہیں، شعور کے ساتھ نہیں، بس یہ ہے کہ ماننے کی ہے اور مانتے جائیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، انسان جس شعبہ زندگی میں بھی قدم رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس شعبے کے بندے سے کسی سے ملوں، کسی بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے، اس سے مل کر پتہ کروں کہ کون سا صحیح رستہ ہے، کون سا خرابیاں ہیں، کون سی اس میں اچھائیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، کیسے طریقے سے میں بچ سکتا ہوں کہ میں کسی کھائی میں گرنے کی بجائے اوپر جانا شروع کروں۔ تو جب ایسا انسان تلاش کریں گے تو ہر شعبہ زندگی کے لیے اگر آپ کو کوئی انسان ملتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزاری، قرآن کے خلاف نہیں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ قرآن کے خلاف نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اسے سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك